شام 5 بجے منعقد ہو رہی ہے، مکان نمبر 20 گلی نمبر 20 F72 میں۔ مومن سے شرکت کی طرح ہے۔ محمد وآل محمد بلند سلامات۔ محمد وآل محمد بلند سلامات۔ تصور اور تصویر بنا کے پیش کرنے والا نوجوان ہے۔ میں تو سوچتا رہتا ہوں
سے بڑی بات جو ہے وہ ادب آداب ہے، تمیز ہے، تہذیب ہے، مینرزم ہے، اور سب سے بڑی بات جو بہت ہی کہنا چاہیے ہے عمومی طور پر دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، یہ تو بارگاہ ادب ہے، یہ تو بارگاہ انسانیت ہے، بارگاہ آدمیت ہے، لیکن میں عمومی حالات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں تو انسان اگر میں ظاہر آپ سب اس سے بھی طرف جانے والے ہیں کہ وہ تہذیب اور وہ مینرزم، وہ ادب و آداب نہ کہاں چلے گئے. اور وہاں پر والدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے نئی نسل کو نہ معلوم، میں تو کسی اس سے کہہ رہا ہوں اور اللہ والے خاطر نہ گزرے کہ بچے سارے ہمارے بچے ہیں، لیکن کچھ فضا ایسی قائم ہو گئی ہے، حالات کچھ ایسے آ گئے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں ایک ایسا اثر قائم ہو رہا ہے کہ نوجوان جب اپنے آپ کو نوجوان کہتا ہے تو اس کے ذہن میں تو اور تصویر ہوتی ہے، اور وہ کبھی کبھی اس بات پہ فخر بھی کرنے لگتا ہے. فخر تو بہت ہی اچھا لفظ ہے، کوئی اور لفظ تلاش کر لیتے ہیں، گھمنڈ کرنے لگتا ہے. وہ اس پہ جب محسوس کرتا ہے جیسے میں صحیح کر رہا ہوں تو میں نوجوان نہیں. لیکن تو کیا قسمت ہے بچے اور وہ والدین جن کے گھروں میں ایسے بچے درد پائیں اور پروان کریں جو تہذیب کا نمونہ ہے، جو مینرزم کا ادب و آداب کا نمونہ بنتے ہیں. تو ڈاکٹر سید اعجاز حضرت مرحوم جوان سال کیا عمر تھی، 35 سال کی عمر میں اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. اور ظاہر مجھے بزرگوں کا دن کا یاد آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ بھی کہتے ہوں گے، میں نے بھی اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور میرے ذہن پہ وہ بات محفوظ رہ گئی میرے ذہن میں. اکثر ہمارے بزرگوں سے بھی پوچھنا تھا جیسے آپ کہاں ہیں، کیا ہے، جب عام سوال ہوتا ہے ماشاء اللہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اتنا روزمرہ کا سوال ہے. ہمارے بزرگوں سے، آپ کے سب کے بزرگوں سے پوچھتے تھے کہ آپ کے کتنے بچے، تو ہمارے مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ کہاں کرتے تھے، کبھی نہیں کہتے تھے یہ ہے یہ ہے، بلکہ جتنا کہا کرتے تھے کہ جتنے بھی ہے اللہ کی امانت. تو جتنا اللہ کی امانت ہے، ہمارے سپرد زندگی کی ہے، ہمارے سپرد ہمیں علم کیا ہے، ہمارے سپرد تعلیم کی ہے، ہمارے سپرد صحت کی ہے، ہمارے سپرد ماحول کیا ہے، یہ سب کچھ ہماری سپرد ہے، لیکن ہماری ملکیت نہیں ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بات سے بات ہے تو قول مبارک سامنے آتے ہیں کہ آپ خوبصورتی چاہتے ہیں، ہماری زبانیں کہتے ہیں ہم تو کلام کی تعریف و توصیف ہم کہاں کر سکتے ہیں. کیا خوب کہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو، جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ تم اس کے خازن ہو، خزانچی. میں نے کیا اصطلاح استعمال کی ہے، خزانچی بھی جانا چاہے سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن سارے کا حساب دینا پڑتا ہے، سارا واپس کرنا پڑتا ہے، تو اس کا مالک تو نہیں ہوتا. اس لحاظ سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ تم اس کے خازن ہو، خزانچی ہو، تم اس کے امانت دار ہو. تو جتنی تمہاری نعمتیں ہیں، دولتیں ہیں، تمام کر جو بھی زندگی کی توانائیاں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے امانتیں ہیں. تو جب یہ احساس سامنے آ جائے، جب یہ یقین سامنے آ جائے، جب یہ تحقیق سامنے آ جائے تو پھر وہاں فوراً زبان یہ کہتی ہے جس نے دیا تھا اس نے واپس لے لیا. تو ابھی اس کا مال ہے، اس کا معاملہ ہے، لیکن دیکھیے کیا مستقبل سامنے تھا. میں اس مستقبل کی حقیقت نہیں تصور کر سکتا. کیا مستقبل تھا، کیا کتنی میں وہ الفاظ مجھے نہیں ملتے، میں کیا کیا بات ہوں کہ کس شائستگی سے، کتنی مہارت سے، کتنی ذہانت سے، کتنے انوالومنٹ سے، کتنے اخلاق سے بچہ آگے بڑھ رہا تھا. میڈیکل کی تعلیم حاصل کی، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کا امتحان پاس کیا، اور جو ہماری مختلف تنظیمی سرگرمیاں ہیں اس میں مصروف رہا، اور اس کے علاوہ مطالعہ، علم و ادب، تہذیب، ثقافت، اس کی بہت سی سرگرمیوں میں شامل ہے. ایک مکمل ایک نوجوان جس طرح کا پروان کرنا چاہیے، کتنا مستقبل سامنے تھا. میرے پاس بھی ظاہر ہے ملاقاتیں مجھ سے رہتی تھیں، بہت سے موضوعات پہ گفتگو ہوتی تھی، اور سب سے بڑی بات جو میں بھی کہہ رہا تھا راستے میں بھی بچوں سے کہ دیکھیے ایک بات جو مقدم نظر آتی ہے اس کی بہت ہی واضح طور پر نوجوان میں مجھے نہیں تھی، اور وہ ہے سوچنا، تھاٹ فلنس. سوچنا اس بچے میں ماشاءاللہ اتنا زبردست تھا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہماری سوچیں، ہم تو اتنی عمریں ہماری گزر گئی، لیکن ماشاءاللہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری سوچوں سے کہیں زیادہ ہمارے بچوں کی سوچیں بڑے مستحکم ہیں. اور بچوں سے مسئلہ
بات کرنے دینی چاہیے. تو وہ نوجوان مرحوم بھی جب بات کرتے تھے تو ظاہر ہے اس میں بڑی ایک تھاٹفلنس ہوتی تھی, ایک تفکر ہوتا تھا, ایک تدبر ہوتا تھا, ایک خیال آپ کی نہیں ہوتی, ایک بات ہوتی تھی. اور جب وہ بات سے بات نکلتی تھی تو ظاہر اس میں ایک فکر حیثیت سامنے آتی تھی, ایک تفکر سامنے آتا تھا. اور یہی ہمارا دین کا مزاج ہے, یہ ہمارے مذہب کی روح. آج بدقسمتی سے ہم نے اس کو سب سے, اب میں کیا استعمال کروں, عجیب و غریب فضول سی شہر سمجھتی ہے. سوچنا سب سے ایک عجب کام سمجھ لیا ہے. یہ سب سے جو بالکل میں یہاں مادر سے لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, جو سب سے زیادہ گھٹیا کام سمجھا جاتا ہے سوچنا. جب سوچ گزار کا آدمی کسی کام سے سوچتا رہتا ہے تو سوچنے کو دنیا نے ایک عجیب سی چیز سمجھ لی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے سوچنا بالکل ایک بس فرصت کا اور فضول کا کام ہے. ایسا نہیں. اب میں نجی بات میں کہنے کا آدمی نہیں, کیونکہ مجلس کا ہے گفتگو کا کچھ سلسلہ ایسا ہو گیا. مجھے خود اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. یہ تو مصروفیتیں ہر دور میں رہتی ہیں, لیکن جب وہ خاص ماحول کی مصروفیت میرے سپورٹ کی تو مجھے یاد آتا ہے کہ صبح میں جیسے سب لوگ جاتے ہیں روزگار پہ, میں بھی جاتا ہوں. ظاہر میں تو روزگار ہی کہتا ہوں, کوئی ذمہ داری انجام دیتا, میں کوئی اور ذمہ داری انجام دیتا تھا. تو جیسے ہی میں صبح پہنچا تو میں بس تیاری میں تھا, پلان کر رہا تھا کیا کرنا ہے, کام کیا کرنا ہے, جیسے سب لوگ کرتے ہیں. سوچ رہا تھا کیا مجھے کیا کام ہے. بالکل ایک صاحب بڑی شان و شوقت کے ساتھ, دنیا کی جہو جلال کے ساتھ, بڑے خاص بندراف کے ساتھ, بغیر کسی پیش کی اطلاع کے وہ میرے پاس تشریف لے آئے. اچانک ایسے انہوں نے دروازہ کھولا, میری سے گھبرائی کی تشریف لائے. اور ظاہر ہے بالکل ایسے ہی بیٹھا تھا, شروع وقت تھا تو وہ جملہ مجھے یاد آ گیا. تو کہنے لگے فردوس صاحب آج آپ کچھ سوچ رہے ہیں, لگتا ہے کوئی کام نہیں ہے. مجھے موقع یاد ہے, مسئلہ بڑے ظاہر ہے وسیع میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہنے لگے فردوس صاحب آپ کچھ سوچ رہے ہیں, لگتا ہے کوئی کام نہیں ہے. تو جو صاحب کا مولانا مدرس فرمائی میں نے جواب دیا, سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن سوچنا بھی ایک کام ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے اتنا اثر ہوا سوچے تھا کہ صبح کو نیکسٹ ڈے ان کا فون آیا میرے روز. تو کہنے لگے سر میں تو بہت میں حیران ہو گیا, اور میں اپنے ساتھیوں میں شام کو بیٹھا تھا, بولا تو استعمال کیا, وہ تو خیر نرم والے نے تو استعمال نہیں کرتا. یہ ایسے شخص نے مجھے اس کی بات بتا دی کہ سوچنا بھی ایک کام ہے. جیسا بہت شکریہ آپ نے, آپ کے ذہن میں بات قائم رہ گئی. تو سوچنا جب کام ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوچنا زندگی ہے, سوچنا زندگی ہے. اور ہم اگر سوچنے کو بالکل ہی ایک زندگی کی ایک بالکل ہی فضول کی بات دیتے ہیں تو پھر سوچنے کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو دین بھی فکر کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے. تو نوجوان سوچنے والا نوجوان ایک تدبر رکھنے والا نوجوان تفکر رکھنے والا نوجوان, جب وہ نوجوان سامنے آتا ہے تو سوچنے کے ساتھ سامنے آتا ہے. تو قرآن مجید بھی بار بار اس بات پہ توجہ دلا رہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, تمہاری فکر کو کیا ہو گیا ہے, تمہیں کیا ہو گیا ہے. تم تو یہ بھی کرتے ہو, تم تو وہ بھی کرتے ہو, تم تو یہ بھی کرتے ہو. اور جو میں نے سرنامے کلام کے لحاظ سے آئے مبارکہ تلاوت کی, اس میں بھی لہجہ قرآن یہی ہے, اس میں بھی لہجہ قرآن یہی ہے کہ تأمرون الناس بالبر, کہ تم دوسرے انسانوں کو تو نصیحت کرتے ہو بر کی, بر نیکی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بہت جگہ پہ نیکی کے معنوں میں آیا ہے, خیر نیکی کے معنوں میں ہے. تو یہاں کا تأمرون الناس بالبر, جہاں تم دوسروں کو تو نصیحت کرتے رہتے ہو کہ ایسا کرو ویسا کرو اچھا کرو, لیکن وتنسون انفسکم, لیکن تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ کیا ہے, وانتم تتلون الکتاب, اگر تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو, اگر تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو تو کیا ہو گیا ہے, افلا تعقلون, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے. ضرور تو یہ توجہ دلا رہا ہے قرآن عقل کے استعمال کی طرف, فکر کے استعمال کی طرف. اور زندگی میں عقل, فکر, تدبر, شعور یہ ایسی اصطلاحیں ہیں. صاحبان نے تشریف فرمائے, میں تو یہاں کہوں گا اور ہمیشہ کہتا ہوں اس سے بہتر جانے والے تشریف فرمائے. اور یہ جگہ تو قرآن کریم نے یہ اصطلاحات بعض مقامات پر قریب استعمال کی ہیں تاکہ کوئی اس میں ایسا کوئی گجلت پر نہ پیدا ہونے پائے اور لفظ کے معنی خود بخود دوسرے لفظ سے ملتے رہے. کہ اگر انسان سوچے کہ حکم
ہوتا ہے شکر کیا جائے. اگر انسانی پوچھے کہ کیسے شکر کیا جائے تو فوراً ذکر کا لفظ آ گیا. ٹھیک ہے نا. کہیں کہا گیا تفکر کیا جائے فوراً تدبر کا لفظ آ گیا ہے. کہیں تدبر کا ہے فوراً عقل کا لفظ آ گیا ہے. تو سارا سلسلہ ایک ایسا مربوط ہو کے آ رہا ہے جو قرآن کریم توجہ دلا رہا ہے کہ تم کو ہم نے سب کو تم کر رہے ہیں. لیکن تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی اس تخلیق پہ اتنا فخر کر رہا ہے کہ میں نے اسے عقل دی ہے. میں نے اسے عقل دی ہے اور عقل دے کر اس کو میں نے ممتاز و مميز کیا ہے. لیکن یہ پھر بھی عقل کو استعمال نہیں کر رہا ہے. یہ پھر بھی عقل سے گمراہی کر رہا ہے. تو عقل سرمایہ زندگی ہے. جب عقل سرمایہ زندگی ہو جائے تو پھر تفکر ایک اللہ کی نعمت بن کے سامنے آیا کرتا ہے. تفکر اللہ کی نعمت بن کے سامنے آیا کرتا ہے. جب اللہ کی نعمت بن کے تفکر سامنے آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوچنا زندگی ہے, سوچنا صحت ہے, سوچنا عقل کی پاکیزگی ہے, سوچنا عقل کا رخ ہے, سوچنا انسان کے لیے باعث سرمایہ فخر ہے. جب سوچ رہے ہیں, ہم فکر کر رہے ہیں, اور آج آپ دیکھیں اس سب عذاب پہ ہم یہاں آتے ہیں, ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ساری دنیا میں کہاں کہاں عزاداری ہو رہی ہے, کہاں کہاں مجالس حسین ہو رہی ہے. موضوع گفتگو خواہ کچھ بھی ہو لیکن فکر گفتگو ایک ہی نظر آ رہا ہے. دنیا آج وحدت کی تلاش میں ہے. سوچو اور انتشار سے بچو تو اور اس سفیدہ پہ آؤ تو یہ وحدت فکر مل جائے گی. وحدت فکر مل جائے گی. یہاں نام بدل جاتے ہیں لیکن یہاں کام نہیں بدلتا کرتے. نام بدلتے کام نہیں بدلتے. اسی لیے یہ سہولت پیدا کر دی گئی ہے کہ اگر تمہیں کسی کا نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ کسی امام نے کہا, کسی معصوم نے کہا, تو وہاں قول معصوم کہہ دیا کرو. قول معصوم کہہ دیا کرو کیونکہ فکر معصوم وہاں وحدت فکر کا نمونہ بن کے سامنے آ رہی ہے. جب وہ فکر سامنے آتی تو پھر وہاں کہا جاتا ہے کہ فکر ایک شفاف آئینے کی طرح ہے. فکر ایک صاف آئینے کی طرح ہے. جب تو فکر کو صاف آئینہ سمجھتے ہو تو معلوم ہوتا ہے کہ فکر کسے کہتے ہیں. اور یہی وجہ کہ جگہ جگہ جہاں جہاں علماء کرام نے, معصومین اسلام نے جہاں جہاں اپنی زندگی میں جس مقام پہ بھی اپنے تمام تر تعلیمات میں فکر کو نمایاں کیا اور قرآن کی اس فکر کو واضح کر دیا کہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم نے آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. ہم نے آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے تاکہ تم تفکر کر سکو, تاکہ تم تفکر کر سکو. دیکھیں نا کہ ہم نے بیان کر دیا آیتوں کو تاکہ تم تفکر کر سکو. اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو کہتے ہیں آپ کی سماعتوں کے لیے یہ قرآن صرف یہ نہیں جو قرآن ہمیں احکام کا مجموعہ نظر آتا ہے بلکہ قرآن ہمیں تفکر اور تعلیم کا مجموعہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں سب کچھ کہنے کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں سوچنے کا موقع دے رہے ہیں, ہم تمہیں دعوت فکر دے رہے ہیں. یہ کرو, ایسا کرو, یہ ہے وہ ہے, تمام کچھ کہہ دیا. لیکن قرآن کس انداز سے ایک انسانی زندگی کے لیے وہ تفکر کا سرمایہ دے رہا ہے کہ ہاں تمہیں ہم نے صاف صاف ساری نشانیاں بتا دی ہیں. اب تم سوچو کہ کیا سچ ہے, کیا غلط ہے, کیا خیر ہے, کیا اچھا برائی ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے. اب یہ انسان کی عقل کا استعمال سامنے آ رہا ہے. یہ تم سوچو گے تمہیں معلوم ہو جائے گا. تو پھر ہم تمہیں سب کچھ بتا رہے ہیں لیکن تم سمجھو کہ جو دیکھنے والا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, جو نہ دیکھنے والا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. ارے تم تفکر کیوں نہیں کیا کرتے ہو؟ قرآن کی یہ پیغام ہے, قرآن کا یہ پیغام ہے کہ جو بینا ہے وہ نابینا کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. جو بینا ہے وہ نابینا کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور تمہارے تفکر کو کیا ہو گیا ہے تم سوچو. جب سوچنے کا عمل سامنے آ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ہنر بھی سامنے آ جاتا ہے, وہاں فکر بھی سامنے آ جاتی ہے. اور پھر وہ فکر اتنی سامنے آتی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فکر کے سارے حصے کو بتا رہے ہیں, فکر کے سارے سلسلے کو بتا رہے ہیں. اور یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ فکر اتنی اہم ہے, تفکر اتنا اہم ہے کہ ایک ساعت کی فکر جو ہے وہ ایک سال کی عبادت سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے. جب گفتگو بھی خاص مندر پہ آ رہی, غور کیجیے گا کہ تفکر جو ہے ایک نوجوان, ایک مفکر نوجوان میرے ذہن میں آیا. اور مفکر نوجوان بڑا قابل قدر نوجوان ہے. میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں اس دور کو, اس وقت کو ہم جب آج بھی مجالس ہو رہی ماشاء اللہ, آج بھی مخالفت کے مختلف
انداز سامنے آ رہے ہیں. ہمارے خطیب حضرات, ہمارے مقرر حضرات اکثر جملہ بہت کہتے ہیں, میں اپنے نوجوان دوستوں سے مخاطب ہوں, میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں, لیکن مجھے ہمیشہ جب یاد کرتا ہوں فوراً یاد آ جاتا ہے علامہ رشید العابدی صاحب علیہ رحمۃ اللہ کا. وہ کیا اپنا انداز تھا, جب ہم طالب علم وغیرہ بھی ہیں, لیکن جب ٹیکنیکلی طالب علم ہوا کرتے تھے, ان کے مدارس میں جاتے تھے, تو مجھے اچھا لگتا تھا کہ ان کا مناظر پڑتا تھا. وہ بھی کہتے تھے کہ ہم نوجوانوں سے مخاطب, لیکن وہ خاص انداز سے کہتے تھے. وہ کہتے تھے میں اپنے نوجوان مفکر دوستوں سے مخاطب, میں اپنے نوجوان مفکر دوستوں سے مخاطب, تاکہ سوچیں, وہ نکات لیں, وہ پوائنٹس لیں. اور واقعی بچے لکھتے تھے, نوجوان لکھتے تھے, بات سے بات ملا کرتی تھی اور موضوعات ملا کرتے تھے. ہمارے تشریف رکھتے ہمارے بہت سینئر منظر عباس کا ماشاء اللہ, یہ تو سلسلہ خدمات اللہ تعالیٰ کو زیادہ کتنا آگے فرمائے. ان کی جو طالب علمانہ زمانے کی جو تحقیق صلاحیتیں ہیں مثلا بڑی خوبصورت. ہمیں یاد ہے علامہ الغازی صاحب کا ایک جملہ, ایک لفظ ہمارے لیے ایک فکر کا سرمایہ ہوتا ہے. بات سے بات آ رہی, مجھے یاد آ گیا کہ میں ظاہر کوئی اور ہے, ہم سے مطلب بہت سینئر ایسے کرتے ہیں, بڑا کمال حاصل رہا ہے ہمیشہ. تو وہ میں یونیورسٹی میں کہیں مجھے بولنا تھا اگلے روز حیدرآباد میں, سندھ کی بات ہے. تو علامہ صاحب بہت تشریف لاتے تھے, جاتے تھے, کبھی ملا کرتے تھے, لیکن ایک دن آنا تھا. اب ہمارے سارے گھر والے وہاں جا رہے تھے, میں بڑا پریشان تھا, مجھے صبح کو بولنی تھی, تیاری کرنی تھی. میں نے کہا میں نہیں چاہتا. پھر کہاں علامہ صاحب آتے ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں, تو آپ یقین جانیں اگر میں نہ جاتا تو شاید اس کی تیاری نہ ہوتی میری, جتنی میری وہاں جانے سے میں وہ نہیں کہہ رہا اپنی کو بات میں. ان ذاکرین جو کہتے تھے نوجوان مفکر لوگوں سے مخاطب ہوں. اب ڈبیٹ کا پتہ ہے 5 منٹ 7 منٹ کا معاملہ ہے, ایک بنیادی سرکار یہ وہ بات کرے گا. تو یقین جانیے علامہ صاحب کا وہ جملہ مجھے اکثر یاد ہے, اور موضوع کی طرح سے جو سبق مجھے بولنا تھا تقریباً اسی قسم کا تھا. علامہ نے ایک جملہ کہا تھا, وہ میں نے بس اپنے ذہن میں رکھا, اور وہ جملہ یہی تھا کہ علم, اب تک دیکھیں کتنا عرصہ ہو گیا, 40 سال کا عرصہ گزر گیا. علم جب اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے, علم جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے, اشارہ بن جاتا ہے. علم جب اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے, اشارہ بن جاتا ہے. بس یہ بس ہے ہماری کا مثال کیا, ہمارے جیسے ہم تو بچہ ایک ہے, لیکن یہ کہ علامہ صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ ہمارا بنیادی سرکار بن گیا. اور وہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے مفکر دوستوں سے مخاطب ہوں, میں تو مفکر نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو, لیکن یہ سوچنے کا عارضہ تو تھا نا, عارضہ کہہ رہا ہوں میں اس کو, لیکن سوچنا سرمایہ زندگی ہے, سوچنا سرمایہ زندگی ہے. وہ جو سوچتے نہیں ہے وہ پھر کچھ اور سوچتے ہیں. سوچنا تو فطری عمل ہے, سوچنا تو فطری عمل ہے. جس نے سانس لینی ہے, جس کا دل دھڑک رہا ہے, اسے سوچنا تو ہے, لیکن سوال یہ کہ وہ کیا سوچ رہا ہے, سوال یہ کہ وہ کیا سوچ رہا ہے. وہ دین و دنیا کا سوچ رہا ہے یا مال و دولت کا سوچ رہا ہے. وہ کوئی چکر بازی کا اپنا ایک عام استعمال کر دیا میں نے, وہ کوئی ہیرا پھیری کا سوچ رہا ہے یا کسی کی مدد کرنے کا سوچ رہا ہے. وہ تعلیمی ادارے کا سوچ رہا ہے یا کوئی جہل کی باتیں کرنے کا سوچ رہا ہے. سوچ تو بہرحال ہے. اسی لیے یہ کہا گیا, اور مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ سوچ وہی ہوتی ہے. دیکھیں کیا لفظ استعمال کیا, سوچ وہی ہوتی ہے جو عقل و دانائی کے لیے کی جائے, عقل و دانائی کے لیے کی جائے. اب ایک لفظ اور آپ کے ذہنوں کی, آپ کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں, اور کیجیے گا, سوچ وہی ہوتی ہے جو عقل و دانائی کے لیے کی جائے, ورنہ دوسری سوچ ہے وہ حوث بن جاتی ہے. کیا فرق ہے, حوث اور چیز ہے اور سوچ اور چیز ہے. اسی لیے شاید بہت دلچسپ ہو جائے گا, محمود سامنے آیا ہے ہمارا, کیا بات ہے, تمام آپ سب کی دلچسپی کے لیے بھی ہے اور بہت اہمیت کا حامل بھی ہے کہ حوث کچھ اور چیز ہے اور ضرورت کچھ اور چیز ہے. حوث کچھ اور چیز ہے, ضرورت کچھ اور چیز ہے. مولا کا کیا ارشاد ہے کہ دیکھیں کیا دلچسپ بات ہے کہ زیادہ کھانے سے سوچ کی صفائی ختم ہو جاتی ہے. زیادہ کھانے سے سوچ کی صفائی ختم ہو جاتی ہے. کیوں؟ زیادہ اگر استعمال کیا گیا, کھانا جو ہے وہ ضرورت ہے. زیادہ کھانا میں پھر ایک عام اور لفظ آ رہا ہوں, ایک اور حدیث کے علاوہ لفظ آ رہا ہوں, زیادہ کھانا ہوکا کہلاتا ہے. ہوکا کا لفظ میں نے استعمال کر دیا, بڑا پرانا لفظ ہے. ہوکا ہوتا ہے, حدیث اور چیز ہے اور ضرورت کچھ اور چیز ہے. اب جملہ مجھے اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے استعمال کرنے دیجیے. ضرورت غریب آدمی کی ہوتی ہے, حوث دولت مند آدمی کی ہوتی ہے.
हवस नहीं रखा करता। गरीब आदमी जरूरत रखा करता है, मुझे ये दरकार है, मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन हवस साहिब है तो अलग रखता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ है लेकिन और मजीद चाहिए, तो हवस बन जाता है। तो अब इसीलिए जब फिक्र सारे सामने आती है तो वो हवस को शिकार नहीं हुआ करती, वो जरूरत पे काम किया करती है। तो अगर इंसान ज्यादा फिक्रमशेरी का शिकार हो जाए तो फिर फिक्र वहां पे मुतासिर हो जाया करती है, फिक्र वहां पे मुतासिर हो जाया करती है। और फिक्र सवाल वहीं पे आती है जहाँ इंसान अपने आप को फकीरी में अमीरी के मकाम पे पहुंचा दिया करता है। जरूर होता है कि फिक्र क्या है। जब साहिबान फिक्र संसार से आते हैं तो अपनी जिंदगी में तमाम हमारी मुजाहरा करते हुए वहाँ फिक्र को अवलियत देते हैं, सोच को अवलियत देते हैं। और फिर वो सोच इतनी सवाले हो जाती है कि आईने की तरह सामने आ जाती है। जब मोमिन की खुसूसियात बयान की, जब मोमिन की खुसूसियात बयान की, कभी खुसूसियात है लेकिन सिर्फ चंद खुसूसियात को आप मुझे सामने रखिए, सोचेगा मशगूलियत वक्त। क्या बात है, आज दुनिया का हर मुआलिज कहता है ना कि अपने आप को मसरूफ रखें, अपने आप को मसरूफ रखें। हम तो मुआलिजों की बातें मानते हैं लेकिन अपने अहमा की बातें भी कभी देख लिया करें ना। अहमा ने क्या कहा कि जो मशगूलियत वक्त रखता है, मशगूलियत वक्त, हर डॉक्टर कहता है, हर साथी कहता है, उम्र के खास सतह पे कहा जाता है हाँ अच्छा किया आपने, मसरूफियत होनी चाहिए, मसरूफियत होनी चाहिए। हाँ और बहुत बात है कि माशी जरूरियात क्या है, अलग मसला, लेकिन नहीं मसरूफियत होनी चाहिए। तो अब ये इमाम अइम्मा ने तालीम दी कि हाँ मशगूलियत वक्त, जिंदगी को मशगूल रखो, मशगूल रखो। अगर मशगूलियत नहीं होगी तो ख्यालात मुंतशिर हो जाएंगे, ख्यालात कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और फिर कहा दूसरी खूबसूरत ये कि साबिर शाकिर रहा करो, साबिर शाकिर रहा करो। अगर कहीं महरूमी का सामने आ जाए तो सब्र कर लो, अगर दस्तयाबी का सामना हो तो शुक्र कर लो, सब्र शुक्र किया करो, शुबूर भी हो, शुबूर भी हो। और फिर वहां का अगली तीसरी जो खूबी बयान की मोमिन की, वो खूबी ये बयान की कि तुम घर के फिक्र हो जाओ, घर के फिक्र हो जाओ, ताकि तुम जब मुस्तक़बिल के फिक्र हो जाओगे तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी ज़हनी सलाहियतें क्या हैं, तुम्हारा नतीजा फिक्र क्या है और तुम्हारी अमल क्यों, इसलिए कि फिक्र खत्म नहीं हुआ करती। ये फिर मौला का कौल यहाँ पे दोहराने की सादत हासिल कर रहा हूँ कि फिक्र वो हुआ करती है जो अमल को आवाज दिया करती है। फिक्र वहीं पे खत्म नहीं होती, फिक्र नुक्ते आखिर नहीं, फिक्र एक जिंदगी का मरहला हुआ करता है। फिक्र जब जिंदगी में आती तो वो अमल को दावत दिया करती है और अमल को रास्ता दिया करती है। जितनी फिक्र सवाले होगी वैसे अमल सवाले सामने आता चला जाएगा। जरूर इसलिए अब आप फिक्र सवाले का मफहूम यहाँ पे हम यहाँ तक पहुंचे कि फिक्र सवाले वो होगी जो हमारे सवाले का पसमंजर बन जाएगा। और फिर वो फिक्र ही जो थी, हम तो दावत का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, अजब लफ्ज है, क्या जबान पे लफ्ज आ गया, दावत का लफ्ज आया और फौरन वही जिंदगा खाना दस्तरखान, पता नहीं क्या बात है, लफ्जों की तुम्हारा महसूस हो गया। मैं अक्सर सोचता हूँ हमने लुगत को बदल कर रख दिया है, लुगत को कहीं महसूस कर दिया है, कहीं महसूस कर दिया है। अब दावत तो बड़ी वसी जगह है, लेकिन दावत अगर कहेंगे ना तो जरूर मामला बन जाएगा, बोरमा है, पुलाव है, बिरयानी है, खाना है, ये दावत है। वहाँ अब दावत के बाद कहने की जरूरत नहीं, दावत क्या है, दावत है। हालांकि दावत फिक्र असल में है, दावत फिक्र असल में है। अब आप देखिए हर इबादत का इख्तिताम, शायद आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करें कि हर इबादत का इख्तिताम उमूमन खाने पर ही होता है, खाने पर ही होता है। आप उसे नज़र कह लें, आप उसे हाजिरी कह लें, आप उसे तबर्रुक कह लें, आप उसे दस्तरखान कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन वो क्या है, लेकिन मकसद वहाँ खाना नहीं होता, मकसद दावत फिक्र होती है, दावत फिक्र होती है। अब यहाँ पे जुमला आपकी समाजों की नजर करना चाहता हूँ और वो ये सवाल सिर्फ इतना है कि वहाँ सारा एहतमाम तो दावत फिक्र ही के लिए किया जाता है, लेकिन देखना यह है कि कौन दावत फिक्र महसूस कर रहा है और कौन फिक्र दावत में मसरूफ हो रहा है। कभी तारीख में भी कहीं दावत का एहतमाम किया गया था, कहीं तारीख में भी दावत का एहतमाम किया गया था, लेकिन क्या वो माज़अल्लाह को खाने के लिए किया गया था? नहीं, खाना तो जरिया, खाना मकसद नहीं था, खाना तो एक सिलसिला है जिंदगी का, एक जरूरत है जिंदगी की, तो वहाँ दावत फिक्र का एहतमाम किया गया था। लेकिन अब देखना यह कि कौन दावत
لیا اور بچہ واقف ہے کہ پھر ایک بچہ ہی اٹھا تھا اس دعوت میں، اس نے کہا تھا میں آپ کا ساتھ دوں گا اور میں آپ کے ساتھ موقع کرتا ہوں۔ وہ دعوت فکر ہی تو تھی نا، وہ دعوت فکر ہی تھی، تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہاں وہ یہ بھی الگ ایک گفتگو کا موضوع لیتا ہے، میرے موضوع سے بھرپور جہاں بات ہو رہی ہے وہاں تک بیان کروں گا۔ اب جب بچے نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا تو وہاں معذاللہ یہ نہ کہیے کہ اس نے اسلام، بلکہ یہ ایک تائید کی جا رہی ہے، ایک اعلان کیا جا رہا ہے، ایک اظہار کیا جا رہا ہے۔ اب وہ بچہ جو ہے اس انداز سے سامنے آ رہا ہے کہ بچے کو بچہ نہ کہیں۔ اگر میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی کہ بچہ اگر فکر جمع رکھتا ہے تو بچہ نہیں، وہ جوان کہلایا کرتا ہے، وہ جوان کہلایا کرتا ہے۔ اس کی عمر بچے کی لیکن فکر اس کی جوان ہے، فکر اس کی جوان ہے۔ جب وہ جوان فکر ہے تو اس کی فکر سوالے ہے۔ اس انداز سے دعوت فکر جب دی جاتی ہے تو پھر وہ دعوت فکر کے طور پہ سامنے آتی ہے اور پھر وہاں زندگی میں وہ فکر کا عنوان بن جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں اہتمام کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان اس دعوت فکر کو قبول کرے۔ ہم نے تو دعوت کا لفظ محدود کر دیا، میں نے کہا دعوت کے لفظ کا ایک اور لفظ تو بہت آ جاتا ہے، بعض شاعروں نے اس کو استعمال کیا ہے کہ دعوت میں کوئی تو دعوت سمجھتا ہے، کوئی دعوت میں عداوت کا مظاہرہ کر دیتا ہے، عداوت کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ لیکن دعوت بہرحال ایک زندگی میں ایک چیز کو پیش کرنا ہے۔ اب آواز دی جا رہی ہے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا۔ جب وہ سلسلہ سامنے آئے تو معلوم ہوا کہ پھر وہ نوجوان ایسے سامنے آیا کہ کوئی بھی مقام ایسا نہیں جہاں ساتھ نہ دیا جا رہا ہو، جہاں ساتھ نہ دیا جا رہا ہو۔ الفاظ پہ غور کیجیے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساتھ رہوں گا، بلکہ کہا تھا میں ساتھ دوں گا۔ علماء نے بڑی اس پہ گفتگو کی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن ایک جملے میں بات کو محفوظ کروں گا کہ یہ بات کہی کہ ہاں میں ساتھ دوں گا۔ ساتھ رہنا اور بات ہے، ساتھ دینا اور بات ہے، ساتھ رہنا اور بات ہے، ساتھ دینا اور بات ہے۔ میں آپ کا ساتھ دوں گا تو آپ کا وہ روز اپنے دیکھ لیں، اپنے زندگی کے تمام تر معمولات دیکھ لیں، کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کتنے آپ کے رفقائے دار آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کتنے آپ کے ساتھی ساتھ رہتے ہیں، لیکن آپ کے جتنے لوگ ہیں جو آپ کا ساتھ دیا کرتے ہیں، ساتھ رہنے والے بہت ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں، ساتھ رہنے والے بہت ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں۔ جو آپ کی پریشانی میں ساتھ ہیں، آپ کی مجبوری میں ساتھ ہیں، آپ کی مظلومیت میں ساتھ ہیں، آپ کی بیماری میں ساتھ ہیں، آپ کے عارضے میں ساتھ ہیں، آپ کی ضرورت میں ساتھ ہیں، جب وہ دعوت فکر سامنے آتی تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہے فکر کا اثر، یہ ہے تفکر، یہ ہے تفکر کی زندگی کا صحیح مفہوم۔ آج جب زبان پہ لفظ آ ہے تفکر، فکر اور کچھ ماضی کی باتیں ذہن میں آ رہی ہیں تو میں کہتا جا رہا ہوں، ابھی مجھے یاد آیا، دیکھیں کیا لفظ آ گیا، فکر، تفکر۔ فکر تو بڑا عام لفظ ہے، میں نے کہا مولوی بھی کہا کرتے ہیں کہ فکر نہ کیا کریں، فکر نہ کیا کریں۔ پھر موبائلوں کی بات یاد آ گئی، ہمارے اللہ کسی فرما ہے، ہمارے بہت ہی محترم استاد اللہ تعالیٰ کے مقام فرمائے مرزا عابد عباس صاحب، بہت شخصیت سے بڑے ہم ہمارے بہت ہی اچھے آئیڈیل استادوں میں سے تھے، اور ہماری جو کچھ بھی ہم نے تھوڑا بہت اس منٹ کا بہت حصہ ہے ماشاء اللہ مرزا عابد عباس صاحب۔ تو وہ ایک ایسے میں وہ تھے تو اس کا موضوع اسی قسم کا کچھ تھا کہ انسان مفکر ہے نہیں ہے اس کا، خیر بار ہر بچے نے کچھ کہا، ہم بھی اس میں شامل تھے۔ بعد میں مرزا عابد عباس صاحب نے خطاب فرمایا، ان کا جملہ یاد ہے کیا جو آج میرے اس موضوع سے مضبوط ہو رہا ہے، کیا بات کہی تھی؟ انہوں نے کہا کہ بچوں نے بڑا اچھا بولا، یہ وہ کیا، اور بات تو صحیح ہے، قابل غور بات ہے کہ انسان مفکر ہے یا نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن جو بات انہوں نے نہیں وہ کہی، اصل تو بات یہ کہنے لگے کہ آج کا انسان مفکر نہیں ہے، آج کا انسان متفکر ہے۔ معاملہ اب یہ ہے، متفکر اور ہے، مفکر اور ہے۔ اب سوال یہ کہ آپ متفکر ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مفکر ہو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب متفکر ہو جائے تو صورتحال کچھ اور ہو جاتی ہے، جب متفکر ہوتا ہے تو بجلی کا بل یاد آتا ہے، گیس کا بل یاد آتا ہے، بچوں کا داخلہ ہے، یہ ہے، ملازمتیں ہیں، درخواستیں ہیں، سی وی ہے، یہ ہے وہ ہے، کہاں پہنچانا ہے، اس کو کہنا ہے، یہ ہے اگر ہم اس کو کوئی فہرست میں نہیں لا سکتا میں، وہ تفکرات اور ہیں۔ اب ایک فکر ہے اور ایک پریشانی ہے، ایک صحت ہے، ایک بیماری ہے، ایک صحت ہے، ایک بیماری ہے، ایک زندگی میں تفکر ہے، وہ پریشانی بن جاتی ہے، وہ بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے، اور ایک فکر ہے جو صحت کی
کہ جہاں انسان فکر سوالے رکھتا ہے. اب ایک عقل خود سوال کر رہی ہے اور گفتگو کے اس منزل پہ میں لے آیا آپ کی تمام تر سماعتوں کے تعاون کے ساتھ. جیسے کہا نا کہ شکر کہا، شکر کرو. شکر کیسے کریں؟ ذکر کرو. ذکر کیسے کریں؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تفکر کرو. قرآن کہہ رہا ہے تفکر کرو. اب فوراً مجھے ایسا طالب علم سوال کرتا ہے کہ تفکر تو کریں، فکر بھی کریں، لیکن تفکر کیسے کریں؟ عقل انسانی سوال کرتی ہے، طالب علم سوال کرتا ہے، ہر شخص طالب علم ہے. طالب علم سوال کرتا ہے کہ تفکر کیسے کریں؟ اب آئیے رہنمائی حاصل کریں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. یہی سوال کیا بات کہی ہے، یہی سوال حضرت امام کے سامنے کسی عقیدت مند نے پیش کیا اور پوچھا کہ تفکر کیسے کیا جائے، تفکر فکر کیسے کی جائے. تو پھر کیا جواب دیا؟ کہا یوں سمجھو کہ تم کسی ویران مکان سے گزر رہے ہو. ویران میں لفظ کو استعمال کر رہا ہوں. ویران مکان کے پاس سے گزر رہے ہو اور تم اس سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارا بنانے والا کہاں ہے، تمہارا رہنے والا کہاں ہے. اور پھر جو آخر باز آئے کہ تم بولتے کیوں نہیں، تو کیوں خاموش ہے. بڑا مشکل یہ ہے کہ امام نے کہا کہ تم بس یہ سمجھ لو تم ایک ویران مکان کے پاس سے گزر رہے ہو اور تم وہاں اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہو تمہارا بنانے والا کہاں ہے، تمہارا رہنے والا کہاں ہے. اور تم کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو، تم کچھ سوچ کیوں رہے، تم کچھ بات کیوں نہیں کہہ رہے ہو. اتنا مضمون ہے جملوں میں. مقصد یہ ہے کہ زندگی جب تفکر سے آراستہ ہو جاتی ہے تو زندگی کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، زندگی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. اور جب وہ تفکر سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جو سفر ہو رہا ہے وہ سفر فکر بن کے سامنے آ رہا ہے، سفر فکر بن کے سامنے آ رہا ہے. اور پھر وہاں ہنر اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے، وہاں زندگی میں کردار سامنے آ جاتا ہے، وہاں سیرت کے مظاہرے سامنے آ جاتے ہیں. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ فکر کی بات ہے، دیکھیں نا یہ تفکر کی بات ہے. انسان کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے. آپ نے واقعات پڑھے ہیں لیکن میں تو دوہرا رہا ہوں بچوں کے لیے، آپ نے تمام ساتھیوں کے لیے. آپ سوچیں کہ کیا کردار ہے، یہ فکر کا مظاہرہ ہو رہا ہے. پیادہ حج کرنے پر کتنا فخر کیا جا رہا ہے. آپ نے پڑھا ہے، سب ہم سب پڑھتے رہتے ہیں. پیدل حج کر رہے ہیں، پیدل حج کر رہے ہیں، دونوں بھائی جا رہے ہیں. اور جہاں تک کچھ اور قافلہ حاجیوں کا آ جاتا ہے. آپ نے رہا ہے صاحبان مطالعہ تشریف رکھتے ہیں تو حاجیوں کا قافلہ آ جاتا ہے. اب وہ احترام وہ سواریوں کو سوار رہا ہے. احترام نے دیکھا یہ عظیم شخصیتیں پیدل جا رہی ہیں، میں لفظ معاشرے کا استعمال کر رہا ہوں. تو پھر دیکھا کہ گستاخی ہوگی کہ ہم سواریوں پہ بیٹھے ہیں تو فوراً وہ بھی پیدل ہو گئے. لیکن بھارت ان کا مقام اپنا ہے، یہ لوگ اپنے عام حالات کے لوگ تھے. تو خیر بالآخر ایک وقت ایسا ہے کہ تھک گئے. میں اپنے لفظوں میں باتیں کر رہا ہوں، وہ تھک گئے جو اچانک وہ کر گئے تھے سواریوں سے. تو پھر کسی ذریعے سے کہلوایا کہ جاؤ ذرا آگے شخصیتوں سے کہہ دو کہ اب ہم تھک گئے ہیں تو ذرا آپ بھی سواریوں پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہماری طرف سے توہین نہ ہو. آپ دیکھیں یہ ہے فکر، یہ ہے تاثر، یہ ہے تفکر. انسان کچھ بھی معاذ اللہ کر سکتا ہے لیکن صاحب فکر وہاں اپنی شخصیت کو واضح کر رہا ہے. اور صاحب فکر کیسے واضح کر رہا ہے کہ ہاں ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے، ہمیں ان کی تمام طرح کی اہمیت معلوم ہے، لیکن ہم نے تو اسی طرح سے حج مانا، ہم ایسے ہی جائیں گے. لیکن ہاں ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے. ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کا راستہ گزر ہو جائے، ہم اپنا راستہ بدل دیں. ضرور یہ ہے ترجمان فکر، یہ ہے اظہار فکر. یہ برہمی آج کے معاشرے کی کہاں سے آ رہی ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ نسلوں سے دوری اگر ہو جائے گی تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تفکر، تدبر، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہاں ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. جب تفکر یہ آ جائے تو پھر ظاہر ہے زندگی کی حوالوں سے سامنے آ جاتی ہے. پھر وہاں ہنر کی بھی اہمیت ہوتی ہے، وہاں علم کی بھی اہمیت ہوتی ہے، وہاں پھر بلکہ تمام تر انسان جو ہے وہ بقدر ہنر کہلایا کرتا ہے، بقدر ہنر کہلایا کرتا ہے. تو بہت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں لیکن میں یہاں اختصار سے کام لیتے ہوئے اتنا صرف کہوں گا، اپنے لفظوں میں واقعے کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام
یہ ہے فکر کی اہمیت، یہ ہے علم کی اہمیت، یہ ہے شعور کی اہمیت، یہ ہے بصیرت کی اہمیت، یہ ہے عقل کی اہمیت، یہ ہے دانش کی اہمیت، یہ ہے آگہی کی اہمیت. یہ اہمیت ہے کہ دیکھیں ثقافت بھی ہے اور آگہی کی اہمیت بھی ہے، ثقافت بھی ہے اور دانش کی اہمیت بھی ہے، ثقافت بھی ہے اور فکر کی اہمیت بھی ہے. ایک عربی حاضر ہوتا ہے، آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، اس واقعے کو شہید انسانیت میں علامہ علی رضوی صاحب مقاموں نے درج کیا ہے، اور امام علی مقام کے افکار کے چیپٹر میں. کیا خوبصورتی سے کیا بات ہے، باقی کیا میسج ہے اور کیا فکر ہے. ایک عربی حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ظاہر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور میں نے سنا ہے کہ جو ہستیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بہت ہی شریف و نسب اور اعلیٰ نسب کی ہوتی ہیں، اور جو اس طرح کی ہوتی ہیں سخی ہوتی ہیں، اور جو اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کی بہت ہی قرآن سے بہت ہی قریبی نسبت ہوتی ہے، اور جو اس طرح کی ہوتی ہیں بہت ہی حسین و جمیل ہوتی ہیں، تو ان سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا کرو، ان سے کوئی اظہار طلب کر دیا کرو، اظہار طلب کر دیا کرو. تو پھر وہ شخص کہتا ہے حضرت امام علیہ مقام سے ایک صفت کی بات نہیں، میں تو ساری کی ساری صفات آپ میں دیکھ رہا ہوں. درود پڑھو، میں ساری کی ساری صفات آپ میں دیکھ رہا ہوں. پھر امام کہتے ہیں اچھا کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے اپنی ضرورت جو ہے اپنی بات جو ہے وہ زمین پر لکھی. علامہ تحریر فرماتے ہیں زمین پہ اس نے لکھی. جب لکھی تو پھر وہاں یہ اب دیکھیں یہ بات آئی، امام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ احسان جو ہے وہ یقیناً بقدر ہنر ہوا کرتا ہے. یعنی ثقافت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں علم کی تجویز بھی ہو رہی ہے، فکر کا ایک سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے سامنے کہا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری بات ہم یقیناً بہت اس کو توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن ایک بات کو ہماری مان لو اور سن لو، ہم جو سے کچھ بات کریں گے علمی گفتگو ہوگی. اور وہ علمی گفتگو اسی نوعیت کی تھی. ہم کچھ سوال تو پوچھے کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ان کا جواب دیتے ہو. سوال یہی کرتے ہیں کہ دیکھو انسان کے لیے سب سے اچھا عمل کون سا ہے. یہ کہا اگر تم ایک تہائی جواب دے دو گے تو میں تمہیں، اگر ایک جواب دے دو گے تو میں ایک تہائی جو سامان ہے وہ دے دوں گا، دو دو گے 2 تہائی دے دوں گا، 3 دو گے تو سارے کا سارا دے دوں گا. تو سوال یہ آیا کہ ہاں بتاؤ انسان کا سب سے اچھا عمل کون سا ہے. کہا اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان. اور پھر اس طرح سوال بھی آیا اچھا یہ بتاؤ کہ ہلاکت سے نجات کے کیا طریقے ہیں، کیا طریقہ ہے. کہا سب سے اہم طریقہ اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. پھر تیسرا سوال بہت اہم، اور وہ سوال یہ آیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ انسان کی زینت کیا ہے، انسان کی زینت کیا ہے، انسان کس سے اچھا معلوم ہوتا ہے. اس شخص نے جواب دیا کہ انسان کی زینت یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہو مگر عقل کے ساتھ، علم ہو مگر عقل کے ساتھ ہو. کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو. تو پھر کہا اس کے پاس مال ہو مگر سخاوت کے ساتھ، اس کے ساتھ مال ہو. کیا دلچسپ سے اختتام ہو رہا ہے، کیا مال ہو لیکن سخاوت کے ساتھ ہو. کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا ہو. کہا تو پھر یہ ہے کہ اس کے پاس فخر ہو، فخر بے قابل فخر ہو مگر صبر کے ساتھ. کیا بات ہے، فخر ہو مگر صبر کے ساتھ ہو. امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو کیا ہو. تو پھر سب سے بڑا عزت جواب دیا. اس نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر آسمان سے بجلی گرے اور اس شخص کو خاکستر کر دے. یہ سننا تھا. امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور جو بھی تھیلی کی جو بھی لگتا ہے ساری کی ساری بندے کی نظر کر دیجیے. دور یہ ہے دیکھیں نا، سخاوت اور فکر، سخاوت اور علم، سخاوت اور شعور، سخاوت اور آگہی. کہ دیکھو ہم سخاوت بھی دکھا رہے ہیں، ہم علم کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں، علم کی ترویج بھی ہو رہی ہے. جب سامان علم اس طرح سامنے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں فکر سرمایہ ہے، فکر مقصد ہے، محنت فکر مقصد ہے. اور اس صداقت کی محمد سے گواہی دے. اس صداقت کی ناصر جہاں کا بہت یاد آتے ہیں. کیا وہ پڑھا کرتے تھے یہ شعر انہیں سے میں سنتا تھا، ہم سبھی سنتے تھے، بلکہ ان کا کلام وہ مختلف حضرات کا کلام پڑھتے تھے. استاد ہمارے یادی شان کرتے تھے کہ اہل دل اہل نظر حق کا ولی کہتے ہیں. اہل دل ناصر جہاں کا مرحوم اللہ مجھے مراتب بلند کرے. کیا ماشاء اللہ ان کا بچہ اسد جہاں ماشاء اللہ بالکل اپنی انداز سے پڑھ رہا ہے. تو اہل دل اہل نظر
اہل دل بھی اور اہل نظر بھی. لیکن پھر آگے جو ان کا خاص اس میں انداز ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ٹھیک ہے اہل دل ولی کہتے ہیں اور حق جلی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، لیکن میں اپنے مضمون سے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر آخر میں کہہ دیا یا ٹھیک ہے کہ اس صداقت کی محمد سے گواہی لے لو، اس صداقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. کیا بات ہے، لوح ایمان کا ایک خط جلی کہتے ہیں. اہل دل اہل نظر، اہل دل اہل نظر حق کا ولی کہتے ہیں، لوح ایمان کا ایک خط جلی کہتے ہیں. اس صداقت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس فوائد کا اس صداقت کی محمد سے گواہی لے لو، ہاں فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. آپ جب علی فکر کی آخری منزل، جب انتہائے فکر علی ہے، منتہائے فکر علی ہے، انتہائے فکر علی ہے، منزل فکر علی ہے، مطمع نظر فکر علی ہے، محبوب فکر علی ہے، منشائے فکر علی ہے، سامان فکر علی ہے، مضمون فکر علی ہے، سامان فکر علی ہے، ارتقاء فکر علی ہے، تمام کا زندگی کی تنظیم میں فکر علی ہے. اب جب علی کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ تو سامان فکر ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا. اور پھر وہاں معلوم ہوگا کہ فکر کا انداز ایسے سامنے آتا ہے کہ فکر سیرت مبارکہ کے ساتھ آ رہی ہے، فکر انسان کے عمل صالح کے ساتھ آ رہی ہے. جب عمل صالح کے ساتھ آ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تفکر جو ہے وہ پریشانی کا باعث نہیں ہوتا، تفکر سکون کا باعث ہوا کرتا ہے، تفکر سکون کا باعث ہوا کرتا ہے. بس میں پھر اپنے جملوں کو واپس لے کے جا رہا ہوں. آج کیوں خدا نخواستہ آج کیوں خدا نخواستہ تفکر پریشانی کا باعث بنتا ہے؟ کیونکہ تفکر کا رخ کچھ اور طرف ہے، منزل کچھ اور ہے. جب منزل کچھ اور ہوتا ہے تو تفکر یا فکر پریشانی کا باعث بن جاتا ہے. پھر انسان وہاں مفکر نہیں رہتا، وہاں متفکر ہو جاتا ہے. جب انسان مفکر ہوتا ہے تو پھر فکر کو ساتھ لے کے چلتا ہے، فکر کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور جگہ جگہ اپنے پیغام کو بتاتا رہتا ہے. حضرت امام علی مقام کو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہم محض نسبتوں کے رشتوں کے تعلق سے قربانیاں نہیں پیش کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی ایک فکر کے تحت قربانیاں دی جا رہی ہیں، ایک بیدت فکر کے تحت قربانیاں دی جا رہی ہیں. جب ایک وقت آتا ہے، جب ایک وقت آتا ہے، میں کیسے وہ لفظ استعمال کروں امام کی شخصیت کے ساتھ، لیکن کتابوں میں لکھا ہے یہ ایک وقت آتا ہے جب غنودی سی طاری ہو جاتی ہے، غنودی سی طاری ہو جاتی ہے، اچانک آنکھ کھلتی ہے اور پھر وہاں فوراً زبان پہ آتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. نوجوان بیٹا علی اکبر کہتا ہے کہ بابا کیا بات ہے، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. پھر نسبت تعلق تمام تعلق کے باوجود جو فکر کا تعلق ہے، مقصدیت کا تعلق ہے، نقلین کا تعلق ہے. بچہ پوچھتا ہے، نوجوان پوچھتا ہے، آپ نے بارہا سنا ہے، پڑھا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ بتائیں کتنا عجیب جملہ ہے. دیکھیں لیکن نوجوان اپنے باپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں. پورے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ باپ اپنے نوجوان بیٹے کو قربان کرا ہے، لیکن وہ بیٹا ایک فکر کا، ایک مقصد کا، ایک نصب العین کا، ایک ایسا ایک اس کو اشارہ بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں. امام کیا جواب دیتے ہیں؟ امام جواب دیتے ہیں ارے ہم حق پر نہیں ہوں گے تو اور کون حق پر ہوگا؟ اگر ہم حق پر نہیں ہوں گے تو اور کون حق پر ہوگا؟ یہ کہنا تھا. تو پھر امام نے کہا کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے، موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے. تو آپ دیکھیں یہ فکر کا معاملہ ہے کہ جہاں بھی جا رہے ہیں، وہاں وہ کسی بھی مقام پہ جا رہے ہیں، وہاں مدینے سے مکہ پہنچ رہے ہیں، مکے سے کربلا کی جانب جا رہے ہیں، جس مقام پہ جا رہے ہیں تفصیل کا وقت نہیں. مولا حسین وہاں موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، موت کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہی رہے جو موت کا سامنا کر سکتا ہے، موت کے سامنے سینہ سپر ہو سکتا ہے. تو مولا حسین وہاں ایک فکر دے رہے ہیں، ایک مفہوم دے رہے ہیں، ایک مقصد دے رہے ہیں، اپنی مقصدیت کو واضح کر رہے ہیں، مقصد شہادت حسین بتا رہے ہیں، کربلا کا مقصد بتا رہے ہیں. جب یہ کہہ بچہ نوجوان نے کہا کہ ہاں اگر یہ ہے تو پھر یقیناً ہم موت سے نہیں ڈرا کرتے. کیا بات ہے، چاہے موت ہم پر آ جائے تو ہم موت پر آ جائے. یہ ہے نوجوان کی تمام تر فکر کا معاملہ کہ وہاں فکر جوان سامنے آ رہی ہے. اور پھر کیا فکر ہے مولا حسین کی، کیا انداز ہے مولا حسین کا کہ دیکھیں مؤذن کربلا علی اکبر، مؤذن کربلا علی اکبر. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کسی اور کو کرتے کیسے کرتے
گئے جوان کو موزن کربلا منتخب کیا جا رہا ہے، جوان کو، تاکہ نسلوں کے آنے والے جوانوں کو درس مل سکے، سبق مل سکے۔ جب وہاں یہ کہا تو موزن کربلا علی اکبر ہے، مولا حسین بدو آخری منزل پر آپ نے ساری قربانیاں پیش کی، لیکن آئے کیا وقت ہوگا جب یہ جوان علی اکبر کی قربانی پیش کی جائے۔ علی اکبر یقیناً جب نوجوان کے سر شہید نیچے جدا ہوا، نوجوان کے سر کی جدائی تو معمولی بات نہیں ہے، یقیناً کتنا روشن قمر تھا اسے پہلے بری سے جدا ہوا تھا، کیا نور نظر تھا جو امام موبی سے جدا ہوا تھا، کیا لفظ جگر تھا جو حسین علی سے جدا ہوا تھا۔ یہ ہے وہ بیٹا، یہ ہے وہ نوجوان کربلا کا نوجوان شہید علی اکبر کربلا میں ہے، شبیہ رسول ہے، شبیہ رسول ہے۔ ایک واقعے کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا جو علماء نے بیان کیا ہے اور میں نے علماء سے سننے کی اور ان کی تحریروں میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ نجف اشرف کے بہت ہی نام اور خطیب علامہ محمد الحدی صاحب نام والے، تو وہ ان کے حوالے سے واقعہ پڑھا مجھے چوکایا، اور ظاہر ہے بہت اہم میسج بھی اس میں ہے، اور واقعہ یہی ہے کہ حضرت ختمی مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک شخص مسجد نبوی میں دور دروازے سے داخل ہوا، دور دروازے سے داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد اس نے کہا کہ تم میں سے کون محمد ہے، تم میں سے کون محمد ہے؟ تو وہاں سب لوگوں نے کہا کہ محمد وہ جو حبیب کیا وہ تو رخصت ہو گئے، وہ تو ان کا تو وصال ہو گیا۔ یہ کہنا تھا کہ رونے لگے۔ وہ شخص مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام قبول کر رہا تھا، جب روتا ہوا دیکھا تو پھر یہی بات ہو رہی ہے کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہے ہیں کہ ہمارے حبیب کبریا رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ بس یہ سننا تھا کہ انہی لوگوں میں سے ایک بزرگ صحابی اٹھے اور انہوں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور امام عالی مقام کے گھر کی طرف لے گئے، امام عالی مقام کے گھر کی طرف لے گئے، امام عالی مقام کے گھر کی طرف گئے۔ اپنے معاشرے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، دروازہ کھلا اور دیکھا اور پھر کہا کہ ہاں آپ نواسے ہیں ان کے، آپ نواسے ہیں، اور پھر اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ پھر وہ بچہ آیا، وہ نور آیا، آگے دیکھا، ہاں یقیناً شبیہ رسول سامنے آ رہی تھی، شبیہ رسول سامنے آ رہی تھی۔ یہ سننا تھا، اس شخص نے بڑی عقیدت سے دیکھا، بڑی محبت سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد وہیں پہ اس نے کلمہ پڑھا اور اس طرح قبولیت اسلام دیا۔ اب یہاں پہ جو بات سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ پھر کہہ کے چلنے لگا، اور پھر وہاں حضرت امام عالی مقام نے پوچھا کہ اگر تمہارے یہاں کوئی اس طرح کا کوئی شخص نظر آتا نوجوان ہو تو تم کیا کرتے؟ تو اس شخص نے کہا ارے ہم تو اس کو بہت ہی اتنے پردوں میں چھپا کے رکھتے تاکہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں سے آنسو جمع ہونے لگے، رونے لگے، گریہ کرنے لگے۔ پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا بس کیا بتاؤں، میرے سامنے منظر آ رہا ہے، تم نے تو یہ کہا کہ ہم اس کو اتنے پردوں میں رکھتے تاکہ اپنی نظر نہ لگ جائے۔ ارے یہی علی اکبر ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، تنہائی ہوگی، ہائے دشمنوں کا ڈرنا ہوگا، اور وہاں میرا جوان بیٹا اس طرح شہید ہو جائے گا کہ جوان بیٹے کے لاشے کو میں کیسے اٹھاؤں گا؟ میری آنکھوں سے آنسو جمع ہو رہے ہیں۔ تو ہائے سوگوارا امام، آج ایک نوجوان کے لیے مسجد سے اشارے ثواب اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھیں ہم اپنے نوجوان کا تذکرہ نہیں، ہم اس نوجوان کا تذکرہ کریں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ ہائے علی اکبر نے اجازت میدان چاہی تھی تو مولا حسین نے کہا تھا مجھ سے اجازت بعد میں لینا، ارے پہلے پھوپھی اماں سے اجازت لے لو، ہائے اجازت لے لو، کیونکہ معلوم ہے نا کہ کتنی محبتوں سے پالا ہے، حضرت علی اکبر جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں، مولا حسین دیکھتے چلے جا رہے ہیں، میرا جی کہتا ہے کہ مولا حسین کہتے ہوں گے کہ جب تک 1.5
سکتا ہوں، علی اکبر کو دیکھتا ہوں. ایسے مانو بڑی مشکلوں کا وقت ہے، بڑے مصائب کا وقت ہے. کیا بے کسی کا جملہ ہے، کیا بے کسی کا جملہ ہے کہ بیٹے نے باپ سے کہا آپ سننے کی کتاب لائیے. بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں بتاؤں کہ علی کا پوتا کیسے لڑا کرتا ہے. علی حسین کے لیے جملہ کیسا گزرا ہوگا. حسین نے کہا بیٹا میری زبان موجود ہے. جب بیٹے نے زبان گھومی کہ بابا آپ کی زبان میں میری زبان سے بھی زیادہ خوش ہے. اور یہ کہہ کے کہا جب بیٹا خدا حافظ، بیٹا خدا حافظ. بس یہ کہنا تھا، یہ کہنا تھا علی اکبر ہائے کہ اللہ کی راہ میں حسین نے قربان کیے. اب وہ وقت صبر میں لائیے. حسین ہے اور علی اکبر کا لاشا ہے. آوازیں دے رہے آؤ ادھر آؤ. ہائے میرے ساتھی کہاں ہیں، میرے دوست کہاں ہیں. کٹے ہوئے سروں سے آوازیں آ رہی ہیں مولا ہم کیا بتائیں، رمکے جاں نہیں ہے. اگر ذرا بھی رمکے جاں ہوتی تو ایک بار کیا 1000 بار آپ کے ساتھ ہوتے. حسین نوجوان کی قربانی، حسین شیر خوار کی قربانی، حسین اولاد کی قربانی، ساری قربانیاں دی. جوان کربلا، شیر خوار کربلا، حسین سب کی قربانیاں دے کے اپنی فکر کربلا کو اجاگر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کیا آفاقی قربانی ہے نوجوان کی قربانی، کیا آفاقی قربانی ہے علی اصغر کی قربانی. بس میں نے ختم کی. ساری قربانیاں دینے کے بعد کربلا میں ایک آواز گونجی. کیا آواز فکر ہے، کیا صدائے فکر ہے. حل من ناصر ینصرنا، یہ صدائے تنہائی ہے. حسین تنہائی کی طاقت کو بتا رہے ہیں. میرا جی کہتا ہے کہ ادھر خیمے سے آواز آئی ہوگی ارے کوئی اور نہیں ہے تو بہن کو آگے آنے دو. میں بھائی کو جواب کا نہیں ابھی ٹھہر جاؤ زینب، ابھی تو شام غریبہ آئے گی، خیموں میں آگ لگے گی، بچے ادھر سے ادھر جائیں گے. اور وقت آیا اور وقت وہ بھی ہوگا مادہ کوفہ ہوگا، زندان شام ہوگا. بس آخری جملہ سن لیجیے. وقت آیا، شام غریبہ آئی، مگر دیکھا ایک بچی نظر نہیں آ رہی ہے. معاف کیجیے گا میں مسائل میں کوئی رب کا عادی نہیں، یہ تو مسائل کیفیت کا نام ہے. خیموں میں آگ لگی، ایک بچی نظر نہیں آئی. کیونکہ اماں نے کہا ہائے بیٹا کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے. یہ محبتوں کا نام ہے. ادھر دیکھا بڑا کی جانب رک کیا، کوئی جواب نہ ملا. لاشا شوزہ بجے گا، بچی لاشے سے لپٹی ہوئی ہے. کہا بیٹا تم نے بابا کے لاشے کو کیسے پہچانا؟ کہا بس کیا بتاؤں، جب خیموں میں آگ لگی تو آواز آئی اور میں ادھر بابا سے لپٹی. کہا نہیں بیٹا جنگل میں نہیں سویا کرتے. کہا میرے بابا بھی تو جنگل میں سو رہے ہیں، میرے بابا بھی تو جنگل میں سو رہے ہیں. اللہ کی مجلس یہ بیان کی تلاوت یہ ذکر قبول فرما. اللہ ہم نے جو بیان کیا، جو ذکر کیا، یہ بچوں نے نوجوانوں نے کیا سلام پڑھے، پروردگار اس سب کو قبول فرما. اور اس کا ثواب جناب ہمارے دوست نوجوان ساتھی جو آپریشن کے اعزاز ہے مرحوم مولا سے بابر حسین صاحب کی بچے کی روح کو پہنچے. ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے. ہماری استطاعت کیا، ہماری وسعت کیا، ہم جو بھی کرتے ہیں اپنی کے ساتھ استطاعت کے مطابق کرتے ہیں. ہماری توفیقات میں کام فرما. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق کر رہے ہیں، ہماری توفیقات میں کام فرما. یہاں جو آیا ہے اور اس کی حاضری کو قبول فرما، جو نہیں آ سکا ان کی بھی محبت کو قبول فرما. جو بیمار ہیں بیماری کا بڑا تبادلہ کے فائدہ فرما. ہمارے بزرگوں کا، ہمارے علماء کا سایہ تعدیر ہمارے نوجوان ہمارے ڈاکٹر اجازت صاحب ان کے برات بلند فرما. ان کے تمام گھر والوں کو سکون اطمینان عطا فرما. اور شریر جو گزرا ہے چاہے ہر لمحہ تازہ لمحہ معلوم ہوتا ہے. ہم نے کہہ تو دیا کہ 12 سال ہو گئے، لیکن اہل خانہ کو کیا کیفیت ہے، ماں کی کیا کیفیت ہے، باپ کی کیا کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے، ان کے قرض و بردگار آرام و سکون کی نعمت عطا فرما. لاجے تو بے روزگار ہیں، لاجے روزگار میں سرگرم ہیں، انہیں کامیاب عطا فرما. جو بسر کار ہیں ان کے روزگار
جو یقیناً ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے. اللہ ہم سب کو حج وغیرہ کا وقت کا واسطے اور امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم کرنا اور ہمیں ان کے انصار و اعوان کی شمار کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. محمد وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص کے پاس ہے. جناب ڈاکٹر سید اجازت ہے مرحوم کی کوشش السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزمان في يوم الجزاء. السلام عليك أيها المظلوم بأرض الكؤوس. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا دافع الذل والعدوان. عجل الله تعالى فرجك سهل الله تعالى مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام